اچھا بات یہ ہے نا، آپ جو چیزوں کو مس کر دیتے ہیں نا، ایک تو بات ہے سوشل میڈیا، تو دیکھو نا سوشل میڈیا تو اپنا ایک کام پہ لگا ہوا ہے. ایک چیز ہے ریکارڈ کے مطابق، ایک ہے ان ریکارڈڈ، کچھ بھی کر لو. سوشل میڈیا ایک ان ریکارڈڈ قسم کا ایک فورم ہے جو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ میں کئی دفعہ بار بار کہنے کے باوجود 2 مہینے نہیں ملنے دیا گیا. ایسا ہی ہے نا؟ سارے لا کے بتاؤ سارے، ایسا ہی ہے نا کہ 2 مہینے مجھے نہیں ملنے دیا گیا. حالانکہ میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے کہ ہفتے میں 1 ملاقات میری لازمی کرائی جائے. اس کے باوجود سب سے کم ملاقاتیں میری ہوئی ہیں. میرا ایک آفیشیل سسٹم ہے جو ایز اے چیف منسٹر ہوم ٹو ہوم رابطہ ہوتا ہے، اور اس پر ہوم ڈپارٹمنٹ کے بعد رابطہ ہو کر مجھے میری خواہش پہ نہیں، ان کی خواہشات پہ کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے ملنے کا، اور میں مل لیتا ہوں. اب ہوم ڈپارٹمنٹ کی کتنی اتھارٹی ہے نہیں ہے، یہ تو میں اب مریم نواز صاحبہ سے سوال کروں گا کہ کیا آپ کی حکومت ہے یہاں پر، یا آپ کہہ دو کہ آپ مجھے نہیں ملنے دے رہی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، یا بتا دو کہ جی آپ کی اتھارٹی کوئی نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو طریقہ کار آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ جو میرا طریقہ کار سے میں آتا ہوں، اس میں بھی آج میری ملاقاتیں ہوئی ہیں. کبھی کبھی 2 مہینے مجھے نہیں ملنے دیا گیا، اور پھر اگر تو ملنے دیتے ہیں تو کون سا کوئی احسان کر رہے ہیں؟ مطلب عمران خان کا یہ ایز اے آئینی حق ہے ان کا. میرا تو اتنا حق ہے ایز چیف منسٹر کہ میں کسی بھی جیل میں جاؤں تو میں وزٹ کر کسی قیدی کو مل سکتا ہوں. لیکن یہاں پہ تو قانون ہے نہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے ملنا ہو تو پھر میں مل لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے. میں تو خان صاحب سے ہر ہفتے ملنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ہائی کورٹ سے آرڈر لیا ہوا ہے اس کا. لیکن میری ملاقاتیں آپ گن لیں، پچھلے 15 مہینے سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں خان صاحب کے ساتھ. کے پی کے آپ وزیر اعلیٰ ہیں، کل سے آپ اسلام آباد میں بھی پیش ہوئے، یہاں بھی آئے، تو کے پی کے کی صورتحال بتائیے گا کہ وہاں پہ کیونکہ مونسون کا اسپیل چل رہا ہے، وہاں پہ سیلاب سے کتنے لوگ ہلاک ہوئے، کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں جی، جب بھی ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے اللہ معاف کرے تو ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں اس کے لیے. اور اب تک ہمارے جس ٹائم میں جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، ہم نے ان تمام واقعات کے اوپر فوراً ایکشن لیا ہے. اس کے لیے نیچے میرا ایک پورا ایک ایڈمنسٹریشن ہے، ایک گورننس کا میرا ایک پورا ایک سسٹم ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ میں یہاں پر میں وہاں بیٹھا ہوں گا یا میں نے جا کے لوگ کسی کو تمبو دینا ہوتا ہے. ہمارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے بہت تیز طریقے سے ہمیشہ جو بھی مسئلہ ہوا ہے اس کے اوپر ہمارا جو رسپانس بڑا تیز آیا اور آتا بھی رہے گا. باقی ہاں یہ ضرور ہے کہ جب میں یہاں پہ ہوتا ہوں، میرا خود وہاں پہ نہ ہونے سے میرے اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھائی کبھی ہمارے بجٹ چل رہا ہے، سیشن ابھی چل رہا ہے، ابھی پورا بجٹ تو پاس نہیں ہوا، ان پروسیس ہے ابھی تو، اور میں یہاں پہ ہوں. آج میرے سارے ایم پیز، سارے میرے جو پارلیمنٹیرین ہیں، وہ سارے آج ہائی کورٹ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. صبح خان صاحب کی پیشی تھی، اس کے لیے آئے ہوئے تھے. ظاہری بات ہے سسٹم ڈسٹرب تو ہوتا ہے، اس سے کام میں خلل تو آتی ہے، ڈیلے تو آتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے ہماری پریورٹی یہ بھی ساتھ ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہماری جیل میں اور ہماری ایک تحریک ہے، اس کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ چلانا ہے. ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے، جو بھی کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنا مینیج کرنا پڑے گا یہ سب کچھ. یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں یہ پتہ چلا تھا کہ آپ نے کے پی اسمبلی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو لے کے دیالہ جیل آنا تھا، اور وہ کب آ رہے ہیں یہ بھی ذرا بتائیے، کیونکہ علیمہ خان جو ہے وہ 2 دن پہلے یہ بتا کے گئی تھی کہ آپ نے آنا تھا. اس کے ساتھ شیخی فراز صاحب، عمر یوسف صاحب بھی پچھلے 7-8 مہینے سے یہاں آ رہے ہیں. اتنی ساری آپ نے اس سے پہلے کنٹیکٹ جو ہے وہ کرا چکے ہیں، عدالت میں کوئی نہیں سنوائی ہو رہی. کیا طریقہ استعمال کیا جائے گا کہ آپ خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، سازش تو ہو گئی ہے ناکام، اور اس لیے کل ملاقات پھر ہو بھی گئی، آپ نے دیکھ لیا. تو یہ ملاقات ہو جانی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ ظرف اپنا ظرف دکھاتے ہیں. یہ بس کمزرسوں سے واسطہ پڑ گیا ہے، بےحدوں سے واسطہ پڑ گیا ہے. میں اتنا ہی کہوں گا، اس کے بعد مجھ سے اور باتیں نہ اگلو، پھر میں کچھ اور بول دوں گا، یہ بتائیے گا، پھر آپ چلا بھی نہیں سکو گے. یہ بتائیے گا بجٹ آپ نے پاس کر دیا ہے، سب سے زیادہ تنقید جو ہے وہ آپ پر ہو رہی ہے. حالانکہ یہ سیاسی کمیٹی کا فیصلہ ہے، اور سیاسی کمیٹی میں شفیع فراز صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک سازش ہو رہی تھی جس کا ہم نے توڑ نکالا. لیکن کچھ لوگ سیاسی کمیٹی کے اندر بھی ہیں، جو سلمان اکبر راجہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ 30 تاریخ تک ہمارا ٹائم تھا، یہ جلد بازی کی گئی ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ آپ جس سازش کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہم نے ناکام بنا دی اور آئندہ ہم کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے. کل کو باقی حکومت دوسرا کوئی مطالبہ آپ کے سامنے رکھے گی، آپ پھر کہیں گے کہ یہ پاکستان کی مجبوری ہے، ملک کی مفاد ہے، تو اس وقت بھی آپ بیٹھ جائیں. پہلی بات تو میں بڑی کلیئر کر دوں دوبارہ. دیکھیں بات سنیں، بجٹ عمران خان نے کہا تھا کہ بجٹ کو پاس کرنے سے پہلے مجھ سے میٹنگ کی جائے، اور انہوں نے کمیٹی جو آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اس کمیٹی کے نام بتائے تھے. اسی ملاقات کے بعد فوراً آنے کے بعد یہیں پہ کھڑے ہو کے میں نے وہ اناؤنس کر دیے تھے. اس کے بعد میں نے اپنے تمام چینل بھی استعمال کیا آفیشیل، میں نے میڈیا کا بھی سہارا لیا، میں نے ویڈیو بیانات کا بھی سہارا لیا، آپ سب کے سامنے ہے. اب وہ نہیں کرنے دے رہے تھے. اس کے بعد پارلیمانی پارٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کے اندر یہ بات میں نے رکھی
کہ میں یہ نہیں سمجھتا یا مجھے کوئی ڈائریکشن انڈیکیشن ایسے نہیں ہے کہ عمران خان یہ چاہتا ہو کہ عمران خان کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے ٹیکنیکلی یا ان کی حکومت ختم ہو جائے. تو جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان یہ نہیں چاہتا، اگر آپ میں سے کسی کو بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایسے کوئی میسج ہے، احکامات ہیں تو بتا دے. سب نے کہا نہیں. تو میں نے تو عمران خان کی سوچ یہ عکاسی کی ہے، اور عمران خان کا وہ اختیار، عمران خان کی وہ طاقت، عمران خان کا وہ آپشن جو اس کے پاس رہنا چاہیے اور اس کا یہ مینڈیٹ ہے اور اس کی حکومت ہے، تو اس کو میں نے انٹیکٹ رکھا ہے. وہ آج بھی عمران خان کے پاس موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وجہ سے جو تنقید کر رہا ہے مجھے اس کی پہلے تو پرواہ نہیں ہے. ٹو بی ویری کلیئر، میں بڑا کھلا آدمی ہوں. میں آج تک نہ بلیک میل ہوا ہوں، نہیں مجھے کسی سے فرق پڑتا ہے. کوئی میری ٹرالنگ کرواتا ہے، اس سے پہلے بھی پڑی ہوئی ہیں. آپ لوگ بھی اس کا سارا بن جاتے ہیں. کئی بیٹھے ہیں باہر، لوگ اپنی کھانیاں چھاڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں آج دعوے سے بات کرتا ہوں، ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں. جس میں بھی جتنا بس ہے وہ عمران خان کے لیے کر رہے ہیں. اور عمران خان نے جب بھی مجھے کوئی احکامات دیے تو میرے خیال میں نے ان کو تن من دھن سے اس سے زیادہ زور لگایا ہے. اب میں کوشش کر سکتا ہوں، فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. بجٹ ہم نے پاس کیا. کل عمران خان نے کیا بولا اس کے بارے میں؟ یہی بولا کہ ٹھیک ہے پاس کر لیا ہے لیکن میرے سے مشاورہ ضروری ہے. ہم اس بجٹ کے اندر کوئی بھی چیز ابھی امپلیمنٹ نہیں کریں گے ادر دین جو ریگولر تنخواہیں ہیں، پینشنز ہیں، جو ریگولر اخراجات ہیں. عمران خان کے ویژن کا ویٹ کریں گے کہ وہ کرسی پور دیتے ہیں. عمران خان کر سکتا ہے، کسی چیز کو بھی انکارپوریٹ کر سکتا ہے وہ. تو اس کے بعد یہ بار بار یہ سوال، فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہ بھاڑ میں جائے فلانے. یار میں فلانوں کا کوئی وہ بیٹھا ہوں یہاں پر جواب دے ہوں. میں ایک بندے کا جواب دے ہوں، عمران خان کا. میں ایک بندہ، مجھے کوئی بھی حکم دے گا میں اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے پابند ہوں. اس کا میرا وہ لیڈر ہے. باقی فلانا وہ کہہ رہے تھے، فلانا وہ کہہ رہے تھے، کوئی کون سی کمیٹی والا ایک یہ کہہ رہا ہے تو کون سی کمیٹی والا کہہ رہا ہے، فلانا کہہ رہا ہے. آئی گیو اے ڈیم، یہ سننا چاہ رہے تھے. آئی گیو اے ڈیم، دیٹس اٹ. مائی لیڈر عمران خان، میں اس کا پابند ہوں، اس کے ہر حکم کا پابند ہوں، تھا بھی اور ہوں بھی. دیٹس اٹ. تھینک یو. بس